أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. آج ہمارا الحمدللہ یہ 7واں مضمون شروع ہو رہا ہے. یہ ہمارا سبق نمبر 23 ہے اور سورہ بقرہ کا سبق نمبر 21 ہے. آج ہم یہ 7واں مضمون شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے پائے تکمیل تک پہنچائے. کہ آج کا مضمون کافی طویل ہے. ہو سکتا ہے ہمیں آج 2 کلاس لینی پڑے اور دوسری کلاس ہو سکتا ہے میں لیٹ نائٹ لوں. اگر نہ ہو سکا تو انشاءاللہ کل اس مضمون کو کوشش کر کے پورا کریں گے. اہل کتاب کی 5 قسم کی باتیں، ان کے مختلف قسم کے اعتراضات تھے، مختلف قسم کی چیزیں تھیں. اللہ رب العزت نے ان 5 قسم کی باتوں کا رد کیا ہے. اس کے ساتھ بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے وہ اللہ رب العزت یہاں مکمل فرما رہے ہیں. تو 5 قسم کی باتوں کا رد آیت نمبر 111 سے شروع ہو رہا ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اس کو سمجھے ذرا. جو اہل کتاب تھے وہ 2 قسم کے لوگ تھے. کچھ یہودی تھے اور کچھ عیسائی تھے. یہود اور نصارہ. یہود جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو دین حق ہے وہ صرف ہمارے خاندان کے پاس ہے، اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ جو دین حق ہے وہ صرف ہماری بنی اسرائیل کی جو نسل ہے ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. لیکن نصارہ اس کے اندر کم متعصب تھے، لیکن یہودی اس کے اندر بہت زیادہ تعصب رکھتے. یہودی بہت زیادہ تعصب رکھتے تھے. تو ان کے تعصب کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ یہودی کہتے تھے جنت صرف ہماری ہے اور عیسائی کہتے تھے جنت صرف ہماری ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس سوال کا، ان کے اس مسئلے کا یہاں پہ جواب دیا. وقالو، اور بہت سی باتیں ہیں فی الحال یہیں تک. وقالو، اور کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت کے اندر. لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوں گے، کبھی داخل نہیں ہوں گے جنت کے اندر. الا، مگر کون؟ من کان ہودن، جو کہ یہودی ہیں، جو کہ یہودی ہیں وہ داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. او نصارہ، یا نصارہ داخل ہوں گے بس. یعنی نصرانی کہتے تھے صرف نصارہ داخل ہوں گے اور یہودی کہتے تھے صرف یہودی داخل ہوں گے. سمجھ گئے؟ تلک امانیہم، اللہ فرماتا ہے یہ تو ان کی محض آرزوئیں ہیں، محض ان کی دل کی باتیں ہیں، ان کی آرزوئیں ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا. یعنی اپنے گھڑی ہوئی آرزوئیں ہیں. اب آرزوؤں کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ واقعتاً وہ حقیقت میں بھی ہو. بس میرا جہاز ہونا چاہیے، میرا ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں. آدمی کے پاس سائیکل ہے نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو جہاز لوں گا. تو تل کا امانی، تو آپ کہیے ٹھیک ہے تمہاری خواہشات تو ہیں، لیکن اگر واقعتاً یہ بات سچ ہے تو قل، آپ کہیے ہاتھو لے کر آ جاؤ، ہاتھو لے کر آ جاؤ، برہانکم، اس بات کے اوپر دلیل، اس بات کے اوپر کوئی واضح دلیل. برہان کہتے ہیں ایسی دلیل جو کہ نظر آنے والی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو.
تو اگر تم قل ہاتو، آپ کہہ دو برہانہ، ہاتو لے آؤ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی اس کے اوپر دلیل لے کے آؤ، ان کے اس دعوے کا رد کر دیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے آج تک اس بات کی کوئی دلیل نہیں دی، نہ ان یہودیوں نے اللہ کے نبی کے سامنے دی تھی، نہ آج کے یہودیوں نے کسی مسلمان کے سامنے یہ دلیل آج تک دی ہے، نہ عیسائی آج تک کوئی ایسی دلیل دے سکے اور نہ یہودی آج تک کوئی ایسی دلیل دے سکے۔ یہ آج بھی قرآن کا ان کے سامنے کھلا چیلنج ہے۔ ایک بات پہلے میں بلا، بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں، بلا کا مطلب کیوں نہیں۔ من اسلم وجہہ للہ، ارے جنت میں جانے کی سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ من اسلم، کہ جو شخص بھی رخ کرے وجہہ اپنے چہرے کا للہ اللہ کی طرف، وہو محسن، یعنی توحید پر ایمان لے کے آ جائے، وہو محسن، اور وہ نیک بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ فلہ اجرہ، تو اس کو اجر ملے گا، یا اس کا اجر ہے، اس کو اجر ملے گا، اس کا اجر عند ربہ، اس کے پروردگار کے پاس۔ اور اجر لیتے وقت ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ انہیں جنت میں جانے کا صاف طریقہ ہے۔ اب اس کے اندر جواب آ گیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائی تھے، جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کے آئے تھے، اگر ان کا چہرہ اللہ کی طرف مخلصانہ طور پر ہے اور وہ نیک اعمال بھی کرتے رہے تو وہ جنتی ہیں، فلہ اجرہ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ سمجھ رہے جی؟ ایسی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صدق کے دل سے ایمان لے کر آئے، اور بہت سے لوگ لے کر آئے ایمان، تو اگر وہ نیک بھی تھے تو فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف۔ تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ عیسائی ہی جنت میں جائے، ضروری نہیں ہے کہ یہودی ہی جنت میں جائے، جنت کھلی ہوئی ہے بھائی، جس کا دل چاہے اچھے اعمال کرے، جس کا دل چاہے برے اعمال کرے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، جس کے دل چاہتا ہے ایمان لائے، جس کا دل چاہتا ہے ایمان نہ لائے۔ ہم نے تو ان کے لیے آگ قائم کی ہوئی، یعنی جو کفر کرنے والے ہم نے ان کے لیے آگ قائم کی ہوئی، اب ان کی مرضی ہے، وہ جس طریقے سے مرضی چلیں۔ تو یہاں تک ایک بات ہوگی۔ اب دوسری قسم کا الزام انہوں نے کیا، دوسری قسم کا الزام یہ ہے کہ یہ مذہبی تعصب ان کے اندر اتنا تھا۔ یہ سارے الزامات عام طور پہ تعصب کی بنیاد پر ہیں، یاد رکھیے گا، تعصب کی بنیاد پر ہیں۔ یہاں پر اوپر کی بات جو تھی وہ یہود و نصارہ کا، یعنی جو پہلی قسم کی بات ہے، اس کے اندر میں اضافہ نہیں کر سکا، پہلی قسم کی جو بات ہے، اس پہلی قسم کی بات کے اندر یہود اور نصارہ کا تعصب مسلمانوں کے خلاف ہے، یا یہود اور نصارہ کا تعصب اپنے علاوہ سب کے خلاف ہے۔ اب دوسری قسم کی جو بات ہے تو یہود اور نصارہ کا تعصب ایک دوسرے کے خلاف ہے، یعنی ان کا تعصب، یعنی ان کی تعصب کا مطلب ہے دشمنی، ان کی دشمنی اور تعصب ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وقالت الیہود، تو یہود کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، نصارہ تو کوئی چیز نہیں، لو جی سب کچھ ہیں تو ہم ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کچھ نہیں ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہو گیا، محاورہ ترجمہ سنیں، وقالت الیہود، یہودی یہ کہتے ہیں کہ لیست النصارى علی شیء، کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سارے لوگ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی مذہب کی بنیاد کتاب اللہ ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ یہ سب آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپس میں تعصب نہیں کرنا، کسی دوسرے کو محض یہودی ہونے کی بنیاد پر، محض اس بنیاد کے اوپر کہ یہ ہمارے مذہب پر نہیں ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، یہ یاد رکھیں۔ یہ پہلے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب دینوں کا جامع ہے، اس کے اندر ہر بات کا جواب موجود ہے جی۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ جب کہ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، اس میں بھی اشارہ ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ کتاب اللہ میں اشارہ ہے کہ اس کے بعد نبی آنے والے ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی اشارہ ہے، اس کے بعد نبی آنے والے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کذالک، بس ایسے ہی، قال الذین، وہ لوگ کہتے ہیں، لا یعلمون مثل قولہم، جو کہ نہیں جانتے انہی کی طرح کی بات۔ فَكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور اسی طریقے سے وہ مشرک بھی کہتے ہیں، یا مشرک کا لفظ نہیں ہے لیکن میں ترجمے کے اندر بڑھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم اس کو لکھیں گے تو بریکٹ میں لکھیں گے، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ، اسی طریقے سے کہتے ہیں وہ لوگ، بریکٹ لگا کے، جو مشرک ہیں، لا يعلمون، جو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، مثل قولہم، انہی کی طرح کی بات، کہ وہ کہتے ہیں ان کے مذہب کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہیں، یا نہ یہودیوں کے مذہب کی بنیاد ہے، نہ عیسائیوں کے مذہب کی بنیاد ہے، نہ مسلمانوں کے مذہب کی بنیاد ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، کیا ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، یہ بت ہے، ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں پالا ہے، اسی نے ہمیں پوسا ہے، یہی ہمیں پانی دیتا ہے، یہ ہمیں سب کچھ کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے مذہب کی بنیاد خیالوں کے اوپر ہے، جبکہ ہمارے مذہب کی بنیاد سامنے رکھے ہوئے پتھر کے بت کے اوپر ہے۔ تو یعنی ان سب میں مذہبی تعصب ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، چنانچہ یاد رکھیں، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس نے مذہبی تعصب رکھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کافر ہے تو وہ بھی کافر ہے، وہ سارے ہی کافر ہیں سوائے میرے، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ضروریات دین ایک واضح چیز ہے، ضروریات دین کا جو انکار کرتا ہے وہ کفر میں داخل ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی کرے، چاہے وہ میرا بھائی ہے چاہے وہ آپ کا بھائی ہے۔ تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کریں گے ان سب کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے اندر یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے مسئلے بتائے تو ہوئے، یہ تو پوچھنے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا اللہ فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، اللہ کرے اس سے پہلے پہلے یہ لوگ سمجھ جائیں۔ تو یہاں تک دوسرا معاملہ ہو گیا، یہ دوسرے قسم کی بات اہل کتاب، جو اہل کتاب ہیں۔ پھر یعنی اس سے سمجھ میں آیا کہ اہل کتاب کے تعصب کا اثر بغیر اہل کتاب والوں پر بھی ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آئی۔ تیسری، مذہبی تعصب کی بنیاد پر تیسری بات، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے روکا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے۔ ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن، جو کہ منع، جو بندش لگا دے، روک لگا دے، مساجد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے بارے میں، کہ ان یذکر فیہا، کہ اس میں ذکر کیا جائے، اسمہ، اللہ کا نام، یعنی وہ اللہ کا نام لینے سے مسجدوں کے اندر روک دے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اس کو ویران کرنے کی، وسعی، اور کوشش کرے، فی خرابہا، اس کو ویران کرنے کی۔ بہت اہم بات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، مذہبی تعصب کی بنیاد پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھو جی، ان کی مسجد میں نہیں جانا، وہ مولوی صاحب ہے نا، وہ تو ایسے گھٹیا قسم کے آدمی ہے، لہٰذا ان کی مسجد میں نہیں جانا۔ ایسا معاملہ کرنا کہ اللہ کی مسجد سے لوگ متنفر ہوں، مسجد میں جا کے شور مچائے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صاف ہی خرابہا، اس نے مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کی، یعنی جو مسجد اس کی وجہ سے آباد ہو سکتی تھی، اس نے اس کو ویران کیا، آباد نہ کیا، اس کا مطلب ویران کیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
بہت بڑا موضوع ہے، میں ہٹ جاؤں گا اپنے موضوع سے، لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ تعصب کا اثر عبادت گاہوں پہ پڑتا ہے، میں نے مختصر پہ لکھ دیا۔ مذہبی تعصب کا اثر، اللہ کے ہاں شدید پکڑ ہوگی ایسے مولویوں کی، ایسے علماء کی جو دوسروں کو اپنی مسجدوں سے متنفر کرتے ہیں کہ لوگ میری مسجد میں۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا عالم دین، بڑے عالم دین ہیں، ان کا درس ہوتا ہے، ان کے درس کو سننے کے لیے اپنے گھر سے گیا، وہ گھر سے جا کے وہاں پر درس میں بیٹھا، تو یہ جو اب دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھی، اس میں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنی مسجد کو، محلے کی مسجد کو خالی کرتے ہیں۔ البتہ ایسا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں، ان مسائل کے اندر فروعات ہیں، خاص طور پہ خواتین کو تو ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ مردوں کا معاملہ ہے، تو ہر مسئلے کے لیے الگ چیز پوچھی جاتی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یعنی جس شخص نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس سے مسجد کوئی ویران ہو، یا تو اس نے ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی ایسے یہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کی نظر میں، سب سے بڑا بدبخت ہے، سب سے بڑا بدبخت ہے جس نے ایسا معاملہ کیا۔ ایسی خواتین خاص طور پہ اپنے شوہروں کو مسجد جانے سے نہ روکیں کہ آپ مسجد جاتے ہیں میرا دل گھبراتا ہے، آپ مسجد جاتے ہیں مجھے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، انہیں جان بوجھ کے شوہر کو گھر میں روکنا، بس گھر میں نماز پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ تو یہ نہ کریں جی۔ مسجد کو آباد کرنے کی، یہاں پہ مسجد کو آباد کرنا سنن و مستحبات کے لیے نہیں بلکہ فرائض کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر خاص طور پہ کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، مسجد حرام میں آنے کے خلاف تھے، اور اس طرح کی باتیں اس نوعیت کی تھی جس کی وجہ سے معاملات تھے، تو اس وجہ سے یہ بھی فرمایا ومن اظلم وسعى في خرابها۔ وسعى في خرابها یہ دو قسم کی ہے، مسجد گرانے کی کوشش کرنا یا مسجد کو بے آباد کرنے کی کوشش کرنا، یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ اب آگے مسجد کا ادب بتا رہے ہیں۔ خواتین کے لیے یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ اپنے گھر کے اندر مصلی بنائیں، مصلی بچھائیں، اور اس مصلی کو جائے نماز کے مسجد کے قائم مقام کرائیں، اور اس میں باقاعدہ کوشش کر کے نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی کوشش کریں کہ وہ بطور مسجد استعمال ہو اور مسجد کے طور پہ پہچانی جائے، اور اس کے اندر یہ معاملات ہوں، یعنی عبادت کے معاملات ہوں، ذکر اللہ ہو، تسبیحات ہوں، اس کے اندر اس کو آباد کیا جائے۔ گھر کی جو مسجد ہے وہ شرعی مسجد نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کی فضیلت اس میں انشاءاللہ مل جائے گی۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفون، بڑا اہم موضوع ہے۔ اولئک ما کان لهم، مسجد کا ادب یہ ہے کہ اولئک یہ ایسے ہیں، ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفون، کہ ان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں داخل ہوں تو خائفین، ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ مسجد میں جا کے بیٹھ کے گپ شپ لگانا شروع کر دیا، مسجد میں جا کے بیٹھ کے فون پہ باتیں کرنا شروع کر دیا، مسجد میں جا کے بیٹھ کے کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو ڈرتے ہوئے، اولئک ما کان لهم، ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں، ان يدخلها، کہ وہ مسجد میں الا خائفین، پر ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں۔ اور جو ایسا کرے گا لهم فی الدنیا خزی، تو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خزی یعنی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ سے روکتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے سے رک جائیں، آپ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ سنو، تم بیت المقدس اور قبلے کی بات کرو، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ، جس طرف بھی منہ کرو گے پاؤ گے، فَثَمَّ پاؤ گے وجہ اللہ تعالیٰ کے رخ کو، ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسیع اور بہت زیادہ علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے الحمدللہ یہ تین موضوعات پورے ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور کا ترجمہ جو میرے منہ سے نکل رہا ہے یہ غلط ہے جی، اللہ تعالیٰ بہت، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع، بہت وسعت والا، علیم، بڑا علم رکھنے والے ہیں، اور کا ترجمہ نہیں۔ تو ہمارا یہ آج کا درس یہاں تک ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے رکھیں گے۔ کوشش کریں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد کے اندر جب داخل ہوں تو مسجد میں بڑی ادب سے، بڑے توجہ سے اور ڈرتے ہوئے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر کوئی ایسی بات ہو جائے جو کہ مسجد کے ادب کے خلاف ہو، مسجد کے حقوق کے خلاف ہو، اور کوئی ایسا معاملہ نہ کریں کہ جس سے کوئی مسجد ویران ہو،
بطور مثال یہ ہے کہ وہاں کے تو امام صاحب ایسے ہیں، وہاں کا تو ماحول ہی ایسے خراب سا ہے، یار جانا ہی نہیں چاہیے وہاں پر، یعنی مسجد کے بارے میں ایسی بات نہ کریں۔ البتہ کوئی دوسری مسجد پسند ہو تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ جی وہاں پر بڑا اچھا ہوتا ہے، وہاں پر ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، ایسے عام طور پہ کہہ دیا تو اس میں حرج نہیں، لیکن خاص طور پہ اس انٹینشن سے کہنا کہ لوگ وہاں پر نہ جائیں بلکہ اس جگہ پر جائیں اور ایسے فساد والے معاملات کرنا، یہ تو میرے پاس اتنی کہانیاں میں کیا کیا سناؤں گا۔ تو یہ معاملات ہیں، تو یہ 3 قسم کی باتیں ہو گئیں، اس کو آپ سمجھ لیجئے اور اس کو سمجھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہے، موقع ہوا مجھے شام میں رات میں تو میں میسج کر دوں گا، ورنہ انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد عطا فرمائے۔ یہاں پر 5 قسم کی باتوں کا بیان ہو رہا تھا، جیسے کہ پچھلے درس کے اندر آپ نے دیکھا کہ نہیں، مضمون نمبر 7 ہے، 8واں مضمون نہیں ہے، مضمون نمبر 7 ہے اہل کتاب کی 5 قسم کی باتوں کا بیان تھا۔ پہلی بات ہم نے کہہ دی کہ یہود جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بے دلیل قسم کا دعویٰ کرتے تھے، اس کے بارے میں ہم بات پڑھ چکے۔ پھر وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا تعصب عام انسانیت سے جو تھا۔ دوسری قسم کی بات، ان کا تعصب نصارہ کے ساتھ اور نصارہ کا تعصب یہود کے ساتھ کیسا تھا، اس کے بارے میں دوسری آیت تھی ہمارے پاس، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ پھر تیسری قسم کا تعصب ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا، اس کے بارے میں بات کرنا تھی۔ تیسری قسم کا تعصب، اس کا اثر ان کی عبادت گاہوں کے اوپر تھا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا۔ تو یہ ان کا تعصب ایسا تھا، لیکن اللہ نے ان کے تعصب کا جواب تو دیا، لیکن اس تعصب کے ساتھ ان کے ساتھ جو معاملات کیے وہ بھی اس آیات کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ یہاں سے ہمارا آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها۔ ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اظلم اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل معنی سپرلیٹو ڈگری ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے ظلم کی۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ اچھا ایک بات پہلے اس کو سمجھ لیں، ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن منع مساجد اللہ، کہ جو روک لگائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس بات کی بندش لگائے، منع بندش لگائے، روک لگائے، مساجد اللہ، اللہ کے گھر کے اندر، اللہ کی مسجدوں سجدہ گاہوں کے اندر، اس بات کا اس بات کا روک لگائے، اس بات کی بندش لگائے کہ یذکر، کہ اس میں ذکر کیا جائے، فیہا، اس کے اندر، اسمہ، اللہ کا نام، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اس بات سے وہ روک لگائے۔ وسعى، اور کوشش کرے، سعی کرے، خرابیہا، اس کے ویران کرنے کے اندر، اس کے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها۔ میں اصل میں کسی کا کام بھی تفصیل سے دیکھ نہیں سکا تو مجھے ذہن میں نہیں، ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے، لیکن پڑھ بھی چکے ہیں تو اس کے اندر اور قسم کی باتیں آپ کو انشاءاللہ پتہ چلیں گی۔ وسعى فی خرابها، اور اس کے خراب کہتے ہیں ویران کرنا۔ ویران کرنا 2 قسم کا ہوتا ہے، مسجد کو گرانے کی کوشش کرنا، مسجد کو بے آباد کرنے کی کوشش کرنا۔ خراب، یہ اردو والا خراب نہیں ہے جی، عربی والا خراب ہے۔ اولئک ایسے لوگوں کے لیے، اولئک ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں، ما کان لہم، کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان یدخلا، کہ اس میں داخل ہوں، اور اگر داخل ہوں تو الا خائفین، داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ کہ ہم ڈرنا کیا مطلب ہے بھی، اس کو ایسے سمجھا نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ آپ اپنے علاقے کے سب سے بڑے آدمی کے گھر جاتے ہیں تو آپ ان کے گھر جاتے ہوئے کس طریقے سے جاتے ہیں، آپ کے دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے، یعنی آپ کے دل میں جو کیفیت، یہ بھی میں ان کو کسی طرح ناراض نہ کر دوں، میں ان کی شان کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہ کر دوں جس سے ان کو شرمندگی ہو، جس سے ان کو برا لگے۔
میں کوئی ایسی حرکت نہ کر دوں کہ جس سے ان کو برا لگے، چنانچہ اس کو اس کیفیت کو خوف کہتے ہیں، یہاں پر اس کیفیت کو خوف کو کہتے ہیں۔ تو اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہ معاملہ ہے کہ ما کان لهم، ان کو یہ روا نہیں ہے کہ يدخلوها، اس میں داخل ہوں، لیکن اگر داخل ہوں تو جس طریقے سے فرما بردار لوگ داخل ہوتے ہیں، یعنی ادب سے ڈرتے ہوئے، بے ادبی کے ڈر سے، تو ان کو ایسے داخل ہونا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزیون، اب وہ لوگ جو کہ مسجد کی مسجد میں تعصب ایسا رکھتے ہیں کہ اس میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو لہم فی الدنیا خزیون، تو ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے۔ اللہ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں جو زبردست عذاب ہے۔ تو یہاں پر سمجھ لیں کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دو باتیں، ایک تو یہود کا تعصب میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرا اللہ رب العزت نے ہمیں سبق دیا کہ آپس میں کوئی ایسا تعصب نہ رکھنا کہ جس کا اثر تمہاری عبادت گاہوں کی طرف جائے۔ اگر تم نے آپس میں ایسا تعصب رکھا کہ جس کا اثر تمہاری عبادت گاہوں کے اوپر پڑ گیا، تو یہ تمہاری خرابی کی علامات شروع ہو گئی، نمبر ایک۔ نمبر دو، مسجد میں جب جائیں، اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں، تو اس طریقے سے حاضر ہوں کہ آپ کے اوپر خوف مسلط ہو، آپ کے اوپر ڈر مسلط ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے اندر کھڑے ہیں تو نماز میں بے فکرے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس اللہ کے سامنے بھی ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ دکان میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے بھی ایسے کھڑے ہیں جیسے اپنے گھر میں کھڑے ہیں، تو یہ نہ ہو۔ اب ان یہود کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم ان کو مسجد سے روکو گے، جیسے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے روکا، بعض روایت میں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، بعض روایت میں کچھ اور ہے، بڑی تفصیلات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، صرف مسجد نہیں ہے بلکہ مشرق و مغرب سبھی اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَأَيْنَمَا اصل میں ہے اینا، اصل میں اینا اور ما، یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ یہ اینا کا مطلب ہے کہاں، اور ما کا مطلب ہے جو بھی۔ اینا اور ما، ان دونوں کو ملایا تو یہ لفظ بنا اینما۔ تو فا اینما، فا تعقیب مع الوصل کو بتاتا ہے، تعقیب مع الوصل، تعقیب مع الوصل ایک ٹرمینالوجی ہے، اس ٹرمینالوجی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ کسی چیز کے فوری ہونے کو بتاتا ہے کہ جب بھی، یعنی اینی ٹائم، اینی ویئر، اس کا یہ مطلب ہے۔ اینما فَأَيْنَمَا، اینی ٹائم اینی ویئر، یعنی جب بھی، جس وقت بھی، جس جگہ بھی، جب بھی، جس طرف بھی، تولو، تم رخ کرو گے، تم رخ کرو گے، ثم، تو پاؤ گے، وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی جہت کو۔ اگر جہت کا لفظ نہ سمجھ سکیں تو اس کو سمجھ لیں ڈائریکشن یا رخ کو۔ رخ کا مطلب ہے ڈائریکشن نا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن تم پالو گے۔ اللہ کی ڈائریکشن کعبۃ اللہ کی طرف اس لیے رکھی تاکہ یونٹی ہو سکے، اتحاد ہو سکے، متحدہ طور پہ سارے لوگ کام کر سکیں۔ لیکن اصل میں تو اللہ کا رخ کعبۃ اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رخ تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ، ہر طرف، ہر سمت، نیچے، اوپر، دائیں، بائیں، اندر، باہر، ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو اللہ نے کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ، تم جس طرف بھی منہ کر لو۔ ہمارے پاس تو 6 سمت ہے نا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اوپر اور نیچے، یہ، لیکن اللہ کہتے ہیں 6 سمت نہیں، فَأَيْنَمَا، جدھر بھی رخ کر دو، خلا میں ہو، فضا میں ہو، ہوا میں ہو، زمین میں ہو، کنویں میں ہو، دریا میں ہو، سمندر میں ہو، جہاں بھی ہو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ جدھر بھی منہ کرو گے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہمیں پاؤ گے۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، دل چاہتا سنا دوں، میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں یہاں پہ، مبسوط،
یہ ہو سکتا ہے کسی کو پڑھنا نہ آئے، یہ میری لکھائی ہے ایسی ہے۔ مبسوط ہماری ایک کتاب ہے، مبسوط للسرخسی، مبسوط ایک کتاب ہماری ایک کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بغیر فقہ حنفی مکمل نہیں ہے، یعنی یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اور یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ آج بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آج بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کتاب نے اس کے اصول کو لکھا ہوا ہے۔ آج سے 10 سال کے بعد کوئی مسئلہ ہے، 20 سال بینکنگ کے مسائل ہیں، حالانکہ یہ 4 صدی ہجری 5 صدی ہجری میں کتاب لکھی گئی ہے، غالباً مجھے سن یاد نہیں ہے، تو یعنی آج سے 1000 سال پہلے یا 800-900 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، لیکن آج بھی کوئی مسئلہ آئے گا نا تو وہ آپ کو اس میں مسئلہ ملے گا، مبسوط میں ملے گا۔ یعنی اتنا ان کا ذہن چلتا تھا کہ اس طرح کے مسائل لوگوں کو پیش آ سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے بتائے مسائل۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ مسائل کتاب کتنے بڑے شہر میں لکھی گئی ہوگی، کتنی بڑی لائبریری ہوگی، اور کتنے علماء نے مل کے لکھی ہوگی؟ نہیں جی، صرف ایک عالم نے لکھی ہے، ایک عالم نے لکھی ہے۔ اور کہاں لکھی ہے جی؟ ان کو بادشاہ نے ایک فتویٰ نہ دینے کے جرم میں کنویں میں قید کر دیا تھا۔ یہ کنویں میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کے شاگرد کنویں کے منڈیر پہ آ جاتے تھے اور ان سے پڑھنا شروع کرتے تھے، اور انہوں نے کہا اگر یہ مسئلہ ہو، اگر یہ مسئلہ ہو، اگر یہ مسئلہ ہو، اگر یہ مسئلہ ہو، آپ یقین کریں یا نہ کریں، تاریخ گواہ ہے کہ 12 ایئرز یعنی 12 سال انہوں نے مسائل کنویں میں بیٹھ کے پڑھائے، اور شاگردوں نے کنویں کے گرد آ کے لکھتے گئے، لکھتے گئے، لکھتے گئے، لکھتے گئے، 12 برس تک کنویں میں قید رہے، اور وہیں بیٹھ کے یہ کتاب لکھی۔ تو میں زمین کے اندر بھی جہاں رخ کریں گے، جہاں بھی رخ کریں گے تو اللہ کی ذات کو پائیں گے۔ وہاں سے مجھے یاد آ گیا، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حجاج ابن یوسف نے قتل کرنے کی دھمکی دی، اور ان کا رخ قبلے کی طرف کیا اور کہا گردن اڑاؤ، تو انہوں نے وہ آیت پڑھی جس کے اندر کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے قبلے کی طرف رخ کرنے کا۔ چنانچہ حجاج نے کہا کہ ان کا رخ جو ہے وہ قبلے سے پھیر دو، الٹی قبلے سے کمر کر دو۔ تو انہوں نے یہ پڑھا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا ہے تو میرا منہ مغرب کی طرف کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو کہا کہ اچھا اتنی سی بات ہے، چلو میں سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو زمین پہ الٹا لٹاؤ اور پھر ان کو شہید کرو۔ تو زمین پہ جب الٹا لٹایا تو انہوں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ زمین کی طرف رخ کرو تو تب بھی اللہ ہی کا رخ ہے۔ تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بات آگے نکل گئی، میں یہیں پہ بریک لگاتا ہوں۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ، اور یقین رکھو۔ ان کا ترجمہ بے شک سے کرتے ہیں، یا ان کا ترجمہ کرتے ہیں یقین رکھو، یقین رکھو، یا بے شک اللہ تعالی واسع، بہت وسعت والے ہیں، بہت وسعت والے، بہت علم والے ہیں، بہت وسعت والے اور بہت علم رکھنے والے ہیں۔ علم رکھنے والے ہیں سے ترجمہ نہیں کریں گے، بہت علم رکھنے والے ہیں سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ یہ ہوگی تیسری بات، مکمل ہو گئی۔ اب آئیں چوتھی قسم کی بات۔ اہل کتاب جو ہیں انہوں نے اللہ رب العزت پہ تہمت لگائی کہ اللہ رب العزت نے اپنا بیٹا بنایا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عیسائیوں کا کوئی پکا عقیدہ نہیں ہے، سورہ آل عمران کے اندر بحث عیسائیوں سے ہے، انشاءاللہ اللہ نے ہمت و زندگی دی تو وہاں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہے کہ عیسائی کہ وقالو، یہ چوتھی قسم کی، وقالو، اور اہل کتاب یعنی نصارہ یہ کہتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہوا ہے،
سبحانہ. دیکھیں آپ کو یہاں چھوٹا سا لام الف لا نظر آ رہا ہے، یہاں چھوٹا سا لام الف لا نظر آ رہا ہے. یہ چھوٹا سا آپ کے قرآن مجید اگر پاکستانی ہیں تو ان میں لام الف لا یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ لام الف لا کا مطلب کیا ہے؟ لام الف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ لگا ہوا ہے وہاں پر رکنا نہیں چاہیے. جیسے یہاں پر یہ طوا آپ کو نظر آ رہی ہوگی، طوا کا مطلب ہے کہ یہاں پر رک جانا بہتر ہے، لیکن لام الف لا کا مطلب ہے یہاں رکنا نہ رکنا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات کہی جائے تو فوراً ہی سبحانہ پڑھ لیا جائے. سبحانہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تہمت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس بات سے پاک ہے. ان کی یہ بات تہمت ہے، اس لیے ہم تہمت سے ترجمہ کر رہے ہیں. وقال اتخذ اللہ ولدا، عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ ہے. تو اللہ رب العزت خود فرما رہے کہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس تہمت سے پاک ہیں، اس بات سے پاک ہیں. لہٰذا جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کو ملا کے پڑھیں. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یعنی جب پڑھاتے وقت تو میں نے الگ پڑھا ہے، پڑھاتے وقت الگ پڑھنا چاہیے تاکہ ہر چیز کا مطلب الگ سے سمجھ میں آئے. لیکن جب آپ تلاوت کریں گے تو لام الف لا پہ نہ رکنا بہتر. بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جس میں لام الف لا ایسے ہی اوپر لگا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آیت تو مکمل ہوگی لیکن نہ رکو تو بہتر ہوتا ہے. لیکن بہرحال رکنے کی گنجائش ہے، لیکن یہاں پر رکنے کی گنجائش نہیں ہے. جب آپ نہیں رکیں یہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا، اگر آپ یہاں روکیں گے تو آپ خود دیکھیں کہ ترجمے میں مطلب بدلی ہوگا، کچھ لمحے کے لیے بدلی ہوگا. لیکن کیوں بدلی ہو گئی؟ اس لیے جب ملیں تو پڑھیں تو ملا کے پڑھیں. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے. اگر ہم رک جائیں اللہ نے بیٹا بنایا ہوا ہے، اللہ اس سے پاک ہے، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان میں فرق محسوس ہوگا. تو علماء نے یہ لام الف لا لگایا تاکہ ایمان میں فرق نہ ہو. آگے تو لگایا، اس کا مطلب یہاں رک جانا چاہیے کیونکہ بات یہاں مکمل ہو رہی ہے. اب بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بیٹے کی ضرورت ہوتی تو اتنے بڑے قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہیں، ان کو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو بیٹے کی احتیاج ہی نہیں. بیٹا تو ایک محتاج لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اولاد تو ان کو دی جاتی ہے جو اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. جیسے یہاں پر ایک سمجھ لیں، ایک صاحب تھے بڑے، ایک عیسائی تھے، وہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرنے کے دوران کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو ایک آدمی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بھئی میں تو نان بھائی ہوں، روٹی لگاتا ہوں، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. کہنے لگا مولوی صاحب ازل اور ابد تو ہم نہیں جانتے. پادری صاحب ازل اور ابد ہمیں نہیں پتا، ازل کیا ہوتا ہے ابد کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی؟ کا اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے. ہمیشہ کا بھی ہمیں نہیں پتا ہمیشہ کیا ہوتا ہے، آپ بتاؤ بس اللہ کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال ہے، 20 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے. آپ سمجھ لو کہ اللہ کی عمر لاکھوں سال ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بیٹا ہونا، اللہ کی عمر ہوگی لاکھوں سال، ایک بات طے ہوگی. دوسری بات یہ بتاؤ کہ بیٹا ہونا یہ ایک فخر کی بات ہے یا بیٹا ہونا عیب کی بات ہے؟ جی بیٹا ہونا فخر کی بات ہے. پھر ٹھیک ہے، اگر بیٹا ہونا فخر کی بات ہے تو میری عمر ہے 60 سال، 60 سال میں میرے 10 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا بھی کھڑا ہو تو تجھے تھپڑ مارے گا، تیرا منہ گھوم جائے گا. تو اور اللہ تعالیٰ کی لاکھوں سال میں صرف ایک بیٹا، تو اس کا مطلب فخر کی بات میرے اندر زیادہ ہوگی، اللہ کے پاس کم ہوگی. تو یہ سنا اور عیسائی پادری وہاں سے بھاگا ہے. تو اللہ کی ذات کسی احتیاط سے پاک ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے آ گیا بل لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بیٹا کیا کہتے ہو؟ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. بل لہ، بلکہ اسی کا ہے، بل لہو بلکہ اسی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں. کل لہو قانتون،
اور قانت کہتے ہیں فرما بردار کو. کل لہو ساری چیزیں اسی کی فرما بردار ہیں. اگر ہوتا نا کل قانتون لہو سب چیزیں اس کی فرما بردار ہیں تو یہ بات ترجمہ ایسے ہوتا ہے. لیکن کل لہو سب چیزیں اسی کی قانتون فرما تو اسی کا ترجمہ کریں گے, صرف اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. بدیع السماوات والارض وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے. بدیع کہتے ہیں موجد کو. وہ آسمان و زمین کا موجد ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اذا جب قضا فیصلہ کرتا ہے وہ امرن کسی کام کے بارے میں, فانما یقول تو وہ کہتا ہے لہو اس کو کن کے ہو جا, فیکون تو وہ فوراً ہو جاتی ہے. لیکن یہاں فا ہے, میں نے پھر وہ ورڈ استعمال کیا تھا تعقیب مال وصل کا. فا تعقیب مال وصل کو بتاتا ہے. تعقیب مال وصل کا معنی ہے کہ اس کام کے فوراً ہو جانے کو. آج میں تھوڑا سا لمبا پڑھاؤں گا جی, آپ ذہن میں رکھیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی انگلیاں چٹکھا رہے ہو کہ جی آج تو بس ہو رہا ہے. کل لہو قانتون کن فیکون تو فوراً ہو جاتی ہے. وہ جب کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے. میں نے چار لائنیں نیچے لگائی ہیں, درمیان میں ہو سکتا ہے یہ گڑبڑ ہو گئی ہو آپ لوگوں کے پاس. میں نے 4 چیزوں میں لائن لگائی ہے. اب یہ دیکھیں ہو سکتا ہے سمجھ میں آ رہی ہو. بل لہو ما فی السماوات والارض 8 کل لہو قانتون. یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہ سب چیزیں اللہ کی مملوک ہیں. 4 اوصاف اللہ نے ذکر کیے. تابعدار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا موجد ہے. اور نہ صرف موجد ہے بلکہ موجد مطلب انوینٹر, یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے کے آنے والا, انوینٹ کرنے والا, ایجاد کرنے والا. تو موجد بھی ہے اور نہ صرف یہ کہ موجد ہے بلکہ اللہ کا اس کے اوپر اختیار بھی ہے. تو یہ 4 اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان فرمائے. تو یعنی اللہ نے بتایا کہ بیٹا ہونا تو کسی محتاج بندے کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی حکومت اتنی مضبوط ہے کہ وہ مملوک ہے. مملوک مطلب مالک ہے. مملوک سب چیزوں. بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور نہ صرف ایک ہے, جیسے ہم مالک ہیں اپنے گھر کے, لیکن ہمارے گھر میں ہماری نہیں چلتی. ہمارے گھر میں ہماری نہیں چلتی. کبھی اولاد بیمار ہوگی, کبھی گھر والے بیمار ہو گئے, کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہم مملوک تو ہیں اپنی گاڑی کے, لیکن اس کو چلانے کے لیے ہم پیٹرول کے محتاج ہیں. اس کو چلانے کے لیے ہم ٹائر کے محتاج ہیں. اس کو چلانے کے لیے ہماری کمر صحیح ہونی چاہیے, ورنہ اس کو چلانے کے لیے ہم لائٹ کے محتاج ہیں. مملوک تو ہے لیکن ہم مملوک ہونے کے ساتھ محتاج ہیں. تو ہم اس کے بھی محتاج ہیں. لیکن اللہ ایسے مملوک مطلب مالک, مملوک مطلب یعنی مملوک مطلب جو چیز کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں نہیں. جیسے گاڑی آپ کی مملوک ہے, جیسے گھر آپ کا مملوک ہے, جیسے بچے آپ کے مملوک ہیں, تو اس کو مملوک کہتے ہیں. مطلب یہ کہ ماتحت. تو بل لہو ما فی السما, ما جو کچھ بھی ہے, فی السما آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے. تم بیٹے کا محتاج کہہ رہے ہو اللہ رب العزت کو. اچھا, اب وہ جو چیزیں مملوک ہیں, جو یعنی میری کسٹڈی میں ہیں, جو میرے پاس ہیں, وہ نہ صرف یہ کہ میری کسٹڈی میں ہیں بلکہ قل لہو قانتون. پتہ نہیں آپ کو کیا لگے گا میں کتنا گن مار رہا ہوں یہاں پر. بلکہ وہ نہ صرف یہ کہ مملوک ہیں بلکہ وہ سب مملوک میرے تابع دار ہیں. یہ سب مملوک تابع دار ہیں. اور میں نے وہ کسی سے خریدی ہے؟ نہ 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 نہ. بدیع السماوات والارض, بلکہ میں نے خود بنائی ہے. ہر چیز میں نے خود بنائی ہے, اللہ بتا رہے ہیں. اور میں نہ صرف یہ کہ وہ خود ہی میرے تابع ہیں, وہ اپنی مرضی سے میری بات مان رہی ہے. جی جیسے مرید اپنے شیخ کی بات مانتا ہے تو اپنی مرضی سے مانتا ہے نا. شیخ اس کو مجبور زبردستی جبرن تو نہیں کر سکتا نا کہ آپ کو میرا ادب کرنا پڑے گا, آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. نہیں, میں کہ اللہ فرماتا, کیونکہ شیخ اس پہ مختار نہیں ہوتا. استاد اپنے شاگرد کے اوپر مختار نہیں ہوتا
یعنی مکمل طور پہ قابض نہیں ہوتا. پتہ نہیں جو انگریزی بولنے والے ان کو صحیح میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. بلکہ اللہ مختار بھی ہے، یعنی اللہ کا پورا قبضہ ہے، اللہ کی پوری طاقت ہے کہ وہ سب چیزیں اللہ کے ماتحت ہو کے چلتی ہیں، مجبور ہیں. فرما بردار بنے تو بنے، نہیں تو اللہ ان کو مجبور کر سکتے ہیں. تو کن فیکون، تو اللہ اپنے اختیار کو بھی بتا رہے ہیں کہ میرا اختیار. امید بات سمجھ میں آ گئی. یہ 4 قسم کی باتیں ہوگی. اب 5ویں باتیں، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون. اب یہ الٹی قسم کی بات. 5ویں قسم کی بیکار قسم کا اعتراض. وہ بیکار قسم کا اعتراض یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعتاً پیدا کیا ہے. ان کی حرکت دیکھیں، جیسے بنی اسرائیل نے پہلے حرکت کی تھی، تو یہاں پر اللہ نے الگ قسم سے کر کے بات کی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس کا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر فرما برداری کریں تو ہم پتہ نہیں کیا فرما برداری کرنی ہے تو ہم نے اللہ کا محتاج ہو کے کرنی ہے. لیکن یہ بیکار قسم کا اعتراض. تو اللہ کہتے ہیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا. تمہاری شکل ہے اللہ سے بات کرنے کی، ہیں ہماری ہمت ہے اللہ سے بات کرنے کی، ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ ہم اللہ سے بات کر سکیں. جی ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. ارے بھائی، بات کرنے کے لیے آپ یہ کہیں جی میں نے اگر سوال کروں تو میں ٹرمپ سے سوال کروں گا. بھئی یہ بات وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کی شکل ہو، جس کی اتنی نالج ہو، جس کی اتنی محنت ہو، جس کی اتنی کوشش ہو. تو وہ کہ جی میں ٹرمپ سے بات کروں گا، وہ کہ جی میں فلاں سے بات کروں، وہ کہ جی میں آپ کے صدر سے بات کروں گا. میں بات کرتا ہوں، اوپر بات کرتا ہوں، میں ایسے نہیں. تو کوئی ایسا آدمی کہ نا جو ان پڑھ جاہل ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دے کے مال لیتے ہیں، جو لوگوں کو بےایمانی کر کے غلط مسئلے بتا کے لوگوں سے پیسے کما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. تو وقال الذین، ٹھیک ہے ایسے لوگ کہ معافی مانگ کے نادم ہو کے کہ اللہ تعالیٰ بات بھی کر لے، لیکن لا یعلمون، کچھ جانتے ہی نہیں، الٹی باتیں کر رہے ہیں. لولا وقال الذین، اب وہ لوگ لا یعلمون جو کہ جاہل ہیں، لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی بھیجے اس کو ہم مانیں. تو اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائے نہ کریں، جاہلانہ حرکتیں ان کی. کذالک، جو میں نے لفظ منہ استعمال کیا وہ میں نے غصے سے استعمال نہیں کیا، انہی آیات کو دیکھ کر استعمال کیا. اور نہ میں ایسی لینگویج استعمال کرتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، لیکن آیات کو سمجھانے کے لیے یہ ایسی لینگویج استعمال کرنا پڑ رہی ہے. کذالک قال الذین من قبلہم، ایسی ہی جاہلانہ حرکت ان سے پہلے لوگوں نے کی تھی. مثل قولہم، ان کے بات کی مثل، ان کے بات کی طرح انہوں نے بھی کی تھی. تشابہت قلوبہم، اللہ 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 اللہ، اللہ کہتے ہیں ان سب کے دل ایک جیسے ہیں. تشابہت کو، ان سب کے دل ایک جیسے، یعنی یہ سارے گھٹیا لوگ ہیں، یہ سارے ناشکرے لوگ ہیں، یہ سارے غلط قسم کے لوگ ہیں. پہلی بات کا جواب لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. کہتے یہ بات ہی گھٹیا ہے. یہ ہیں دو نمبر قسم، یہ گندے لوگ ہیں، فرما بردار نہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم فرما بردار بنیں. کتنا درد ہے ان آیات کے اندر. تشابہ، یہ بھی ان کی طرح بے وفا ہیں، یہ بھی ان کی طرح گندے ہیں، یہ بھی ان کی طرح بے ادب ہیں، یہ بھی ان کی طرح گھٹیا ہیں، یہ بھی ان کی طرح میرے سے ناشکرے ہیں، یہ بھی ان کی طرح بے صبرے ہیں، یہ بھی ان کی طرح نافرمان ہیں، یہ بھی ان کی طرح بے ادب ہیں. ہم تو نہ بنے نا. جی قرآن کیسے شکوے کر رہا ہے، کیسے گلے کر رہا ہے کہ جیسے کوئی انسان روتے ہوئے بات کر رہی ہے، یہ بیٹا بھی ایسا نکلا، وہ بیٹا بھی ایسا نکلا، یہ بیٹی بھی ایسی نکلی، یہ دوست بھی ایسا نکلا، وہ دوست بھی ایسا نکلا. اللہ کے تشابہت کو، ان سب کے دل ہی ایک جیسے ہیں، سب کے دل گندے ہیں. اور جہاں تک نشانی کی، قد بینا الآیات، ارے ہم نے کھول کے آیات بیان کی ہیں. بینا کہتے ہیں کھول کر بیان کر، آیات نشانیاں ہم نے کھول کر بیان. لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو ایقان رکھتے ہیں، یعنی یقین رکھتے ہیں. یہاں ایک ترجمہ یقین رکھتے ہیں، یہ یوقنون کا مطلب ہے ایک وہ جو یقین کرنا چاہتے ہیں، جو بات ماننا ہی نہیں چاہتے ہم ان کو نشانیاں نہیں دکھائیں گے. چنانچہ اس سے بات سمجھ میں آئی.
جو اللہ کی بات کو ماننا چاہتا ہے، جس کے دل میں چاہت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نشانی دکھاتے بھی ہیں۔ قرآن مجید تو ہے نا، یہ تو نشانی ہے، کچھ اور نشانیاں بھی ہیں۔ کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گرہواں، اے اشک اے اشک اے اشک فغاں، مجھے بھی شعر یہ، کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گرہواں، اے اشک رواں زلف پریشان ہے کہ اے اشک رواں، اے بہتی آنکھوں والے مجھے کچھ راز بتا۔ یعنی ایسے راز اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، جو یقین رکھنا چاہیں وہ پھر راتوں کو اٹھتے ہیں اور تنہائیوں میں شب کی کر منتیں تو رب کی، داغے گناہ دھو لے آنسو بہا بہا کے۔ جس کو چاہت ہوتی ہے نا، جو چاہتے ہیں یقین کرنا، پھر اللہ ان کو دکھاتے ہیں۔ البتہ اس میں ضرورت ہے کسی استاد کی، ایسے ہی یہ چیز نہیں ملتی جی، اپنی انا کو فنا کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا۔ انا ارسلناک بالحق بشیر، اے نبی آپ دل برداشتہ نہیں ہو جانا، جو ہم کہہ رہے ہیں نا تشابہات کا، آپ دل برداشتہ نہیں ہو جانا۔ انا ارسلناک بالحق بشیر و نذیرا، ہم نے آپ کو حق بات کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس وقت انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق بات کو دے کر، بشیرن اس طرح بھیجا ہے کہ ہم آپ کو بشارت دینے والا بناتے ہیں، و نذیرن اور ڈرانے والا۔ نذیرن کے بارے میں پہلے تفصیل بتا چکا ہوں، نہ ہو تو الگ سے پوچھ لیں ذہن۔ ولا تسألوا، تو آپ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں سے، یعنی جہنم والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آگے مزید تسلی ہے، ولن ترضى ولن ترضى ولن ترضى، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے، ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ولن ترضى ولن ترضى، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود والنصارى، یہود و نصارہ، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی ساتھی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ بڑی اہم باتیں ہیں ان آیات کے اندر۔ میرا خیال ہے ابھی اذان ہو چکی ہے ہمارے پاس، اور میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ یہ مضمون ہمارا آج مکمل نہیں ہو سکا، میں نے درمیان میں 2-3 واقعات چھڑ دیے، تو اس کی وجہ سے اصل میں جان بوجھ کے اس کو کنٹرول اس لیے نہیں کیا کہ اس وقت وہ سمجھانے کے لیے سنانا ضروری تھا۔ تو بہرحال اب یہاں تک رکھیں گے، اور انشاءاللہ بقیہ کا آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس 7ویں مضمون کے اندر ان کے مختلف قسم کے اقوال یہود اور نصارہ کے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، اور آگے اللہ رب العزت انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یہاں سے نمبر 1 تو تسلی کا مضمون ہے، اور نمبر 2 اللہ رب العزت ان کی خصلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ان کی خصلت کیا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، جہاں پر ولن کا لفظ آتا ہے تو اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے یہ لا کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لا کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن لا کو اس کے ولن کے معنی میں جب بولا جاتا ہے، وہ الگ ہے، تو جب یہ اس کے معنی میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب میں تاکید، یعنی لا کے مطلب میں تاکید آ جاتی ہے۔ مطلب اس کا لا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، اور لن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا کا مطلب ہے نہیں، اور لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی ہرگز نہیں، کبھی نہیں، یعنی لا کا مطلب ہے نو، اور لن کا مطلب ہے نیور، تو اس کے معنی میں ہلکا سا یہ فرق ہوتا ہے۔ تو ولن ترضا، آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے، ترضا راضی ہونا، کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، آپ سے کون؟ یہود، ولن نصارہ، اور نصارہ، حتیٰ
یہاں تک کہ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی کر لیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے کبھی خوش نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ ہے، بڑی جاندار، اور کس الفاظ وَلَا تَرْضَىٰ عَنْكَ یہ کہا ہوتا تو انسان یہ سمجھ لیتا کہ یہ اسی وقت کی بات ہے، لیکن یہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہاں پر کسی کو اشکال ہو کہ قرآن میں ایسا کیسے لکھا، فلاں یہودی تو میرا دوست ہے، فلاں عیسائی تو میرا دوست ہے، اور فلاں جو خاص طور پہ باہر ممالک میں رہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ فلاں عیسائی تو میرے دوست ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، حالانکہ وہ تمہاری بڑی پکی دوستی ہے۔ تو یہاں پر بات جو ہے اس کو سمجھ لیجیے، من حیث الیہودی اور من حیث النصرانی، نصرانی ہونے کے ناطے، یہودی ہونے کے ناطے یہ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے یہ ہم سے راضی ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے یہ ہم سے خوش ہو جائے، لیکن ان کا مذہب کبھی ہمیں قبول نہیں کر سکتا اپنی دوستی کے اندر، اپنی یاری کے اندر۔ جیسے مسلمانوں کا مذہب یہودیوں کو اپنے دوست کے طور پہ قبول نہیں کر سکتا، مسلمان بطور مذہب کسی ہندو کو اپنا دوست قبول نہیں کر سکتا، مسلمان بطور مذہب کسی نصرانی کو اپنا دوست قبول نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ جو دوستی ہوتی ہے، جو دوستی ہوتی ہے اس میں ایکویلٹی ہونا ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دوستی میں ہمیشہ ایکویلٹی ہونا ضروری ہے، یعنی دوستی ہوتا ہے ساتھی، دوست ہوتا ہے ساتھی، اور ساتھی ہمیشہ ایکول ہو کے چلتا ہے۔ آپ کی گاڑی میں ایک طرف اتنا بڑا ٹائر ہو اور ایک طرف اتنا ٹائر گول ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پر نہیں بنایا، ایک اتنا بڑا ٹائر ہو تو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دوستی کے لیے ایکویلٹی ہونا ضروری ہے، مناسبت ہونا ضروری ہے۔ یہود کبھی مسلمان سے مناسبت والا نہیں ہو سکتا، نصرانی کبھی بھی مسلمان سے مناسبت والا نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو نصرانی ہونا ایز اے نصرانی نہیں ہوگا، ایز اے یہودی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ یہود بطور یہود کبھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا، ہاں آپ نے اس کے اوپر کوئی احسان کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا دوست بن جائے، ہو سکتا ہے آپ سے خوش ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے، یعنی ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں میرے اور آپ کے۔ اگر کسی کے ساتھ تعلق داری اور ایسا ہی کسی یہودی کے ساتھ ہو گیا تو ایکسیپشنل کیس ہے، اور ایکسیپشنل کیس ہر مسئلے میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ لیکن بطور ملت، بطور ملک کوئی یہودی کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں تو وہ سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ چنانچہ یہ یاد رکھیے کہ یہود کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، عیسائی کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آپ کی اور میری کسی یہودی سے دوستی ہوگی، اللہ نہ کرے کسی عیسائی سے دوستی ہوگی، تو یہ یاد رکھیے گا یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی ایسا معاملہ ہو، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی یہودی کسی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکا، تاریخ گواہ ہے کبھی کوئی عیسائی مسلمان کا کسی طرح خیر خواہ نہیں ہو سکا، کبھی تاریخ میں، یعنی ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے، ان 1400 سال کی تاریخ کے اندر کبھی یہودی اور عیسائیوں نے مسلمانوں کو نفع نہیں پہنچایا، کبھی ہندوؤں نے مسلمانوں کو نفع نہیں پہنچایا، ہمیشہ تکلیف پہنچائی ہے، ہمیشہ دکھ دیے ہیں، ہمیشہ پریشان کیا، ہمیشہ غموں میں مبتلا کیا، کبھی مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں چاہی۔ چنانچہ آج جو ورلڈ بینک ہے یا ریڈ کراس ہے یا کوئی بھی ایسے ادارے ہیں
جو ویلفیئر کے طور پہ کام کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اوپر ویلفیئر کے طور پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ پاکستان میں بالا کوٹ میں زلزلہ آیا، ریڈ کراس اتنی بڑی تنظیم ہے، لیکن اس نے جو ڈونیشن کیا ہے وہ ڈونیشن ایسے تھا جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، یعنی اپنا صرف نام لکھوانے کے لیے اس نے ڈونیشن کیا، اور صرف مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے جو ڈونیشن امریکہ کو شیل نے دیا ہے، وہ شیل پوری جنگ کا 60% دے رہا ہے۔ یعنی جو افغانستان کے خلاف اور عراق کے خلاف جو جنگ امریکہ نے لڑی ہے، تو اس کا 60% اب تو 60% جو ہے وہ شیئر شیل نے دیا ہے، یعنی مسلمانوں کے خلاف تو ڈونیشن ان کا 60% چلتا ہے، اور جب مسلمانوں کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو ان کا ڈونیشن کدھر چلا جاتا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن کسی صحافی حضرات سے آپ پتہ کر لیں، کسی صحافی سے پتہ کر لیں، آپ محض صرف اخبار پڑھنے والے تو ہو سکتا ہے آپ دھوکے میں آ جائیں، اور محض آپ کوئی چھوٹا موٹا اس طرح کا کام کرنے والے ہیں تو آپ کسی دھوکے میں آ جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے، حقائق دنیا کے یہ ہیں کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا ان سے دوستی، اول تو دوستی اس سے ہوتی ہے جس میں ایکویلٹی ہو، اور جب ایکویلٹی نہیں ہے تو پھر دوستی نہیں ہو سکتی، خواہ گڑبڑ ہوگی، کہیں نہ کہیں مسئلے ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو مسلمانوں کو اطلاع دی جا رہی ہے، ان کی ڈھٹائی کی اطلاع کی جا رہی ہے کہ ان کے ایمان سے مایوس ہو جاؤ، البتہ یہ ہے کہ تمہارا ذمہ داری ہے کہ تم ان کو تبلیغ کرتے رہو، لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی غلط حرکت نہیں کرنا، ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام نہ کرنا جیسا کہ عام طور پہ کیا جاتا ہے، کہ ان کو خوش کرنے کے لیے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے صلیبی جنگوں سے پہلے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور بہت بڑی تاریخ ہے جس کے اندر بہت سے مسائل آئے کہ مسلمان نے کسی عیسائی سے دوستی کرنے کے لیے مسلمان کے ساتھ معاملہ کیا اور اپنی زندگی کو برباد کر لیا، اپنے حالات کو برباد کر لیا۔ لہذا یہ یہود کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی ہے، ایک بہت اٹھتا ہوا موضوع ہے، میں فی الحال اس پہ اتنی ہی بات کروں گا، کوئی اور اس میں دلچسپی رکھتا ہوں تو مجھ سے الگ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ ان ھدی اللہ، ہدایت تو ہے، ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہی اصل ہدایت ہے۔ اور یاد رکھیے آگے بڑا زبردست مضمون، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس ترجمے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، ہم نے کبھی بھی کسی انسان سے اگر محبت کی ہے، ہم نے اگر کبھی بھی کسی انسان سے محبت کی ہے، بھئی یہ خیال کریں، کیمرے کا خیال کریں، ہم نے اگر کبھی بھی کسی انسان سے محبت کی ہے تو یاد رکھیے ہم نے اس سے محبت شخصیت کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ ہم نے اس سے محبت اس کی اطاعت کی وجہ سے کی ہے۔ ہم نے اگر کسی انسان کی فرما برداری کی ہے، اگر کسی انسان کو اپنا امیر بنایا ہے، اگر ہم نے کسی انسان کو اپنا بڑا بنایا ہے، تو ہم نے ہمیشہ انسان کو بڑا اس کی فرما برداری کی وجہ سے بنایا ہے، ہم نے کبھی بھی انسان کو بڑا محض اس کی کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں بنایا کہ وہ چونکہ بہت ہی بڑا شخص ہے، وہ چونکہ وزیر اعظم ہے، وہ چونکہ اتنے علماء کا شیخ ہے، وہ چونکہ اتنے علماء کا رہنما ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اپنا بڑا بنا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم نے کسی سے محبت اگر کرنی ہے تو اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں کرنی، بلکہ اس کی اطاعت اللہ رب العزت کے ساتھ کتنی ہے، ہم نے اس سے محبت اس کی اس وجہ سے کرنی۔ تو یاد دیکھیں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ اتنی محبت فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں آپ کے تذکرے کو چھیڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے کتنے موتی اور فرمان بردار ہیں کہ آپ صرف رسول نہیں ہیں بلکہ آپ سید الرسول ہیں، آپ صرف پیغمبر نہیں ہیں بلکہ آپ پیغمبروں کے سردار ہیں، آپ صرف اللہ کے رسول نہیں ہیں بلکہ آپ محبوب کبریا ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اطاعت کے اندر معاملہ یہ ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ، وَلَئِن اگر اتَّبَعْتَ آپ پیچھے چلیں گے، اَہْوَاءَهُمْ
ان یہودیوں اور نصرانیوں کی خواہشات کے ہوا کہتے ہیں خواہش کو، احوا اس کی جمع ہے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس بات کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اگر آپ نے ایسا کیا تو ما لک من اللہ، تو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا من ولی، کوئی دوست، والا نصیر، اور کوئی مددگار، یہ نہیں ہوگا آپ کا اللہ کی طرف سے کوئی بھی۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ کے بتا دیا کہ ہم ان کو جب ایسا کہہ رہے ہیں تو کوئی دوسرا اگر یہود و نصارہ کے پیچھے چلے تو پھر ہم اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے وہ خود سمجھ سکتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور ان یہود و نصارہ کی بات کے بارے میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت کرتے ہیں نہیں یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور پھر آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ بھی اس سے مراد ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کیسی کہ حق کا تلاوت ہی، اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، یہ جو ہم چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ اپنے پاس رجسٹر بنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کئی ایک لوگ مجھے اپنا رجسٹر بھیجتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کیم اسکینر اپنے پاس کر لیجئے، اور کیم اسکینر کے ذریعے سے مجھے اس کا اسکین کر کے بنائیے، تاکہ میں اپنے استادوں کو دکھاتا ہوتا ہوں، تو میں وہ کیم اسکینر کے ذریعے سے جب آیا ہوگا تو صاف تصویر ہوگی، تو میں اس کو اچھے طریقے سے اسکین، اس کو پرنٹ نکال کے اس جی کو دکھا سکوں گا۔ تو کیم اسکینر اپنے پاس کر لیجئے، اور کیم اسکینر کے ذریعے تو حق کا تلاوت ہی یتلونہ کہ حق کا تلاوت، اولئک یؤمنون بھی، ایسے ہی لوگ ہیں یؤمنون بھی جو اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، ومن یکفر بھی، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون۔ آیت نمبر 123، اس کا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ہمارا بالکل شروع میں آ چکا ہے۔ میں آپ کو اس کے اندر ایک ضروری چیز دکھانا چاہتا ہوں، ذرا سمجھیے گا۔ ہمارے پاس یہ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو بڑا کرنا پڑے گا اپنے پاس، تو خیال کیجیے گا کہ کیمرہ وغیرہ نہ کھلے۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 40 سے، یہ تھوڑا سا صحیح نظر نہیں آتا، اس کے ریزولیشن کچھ اچھا نہیں ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ آیت نمبر 40 سے شروع ہوا، اور یہ چلتا گیا، صفحہ نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 14 ہے۔ ان صفحات پہ میں تھوڑا سا رک رہا ہوں تاکہ آپ اس کو غور سے دیکھ لیجئے، کیونکہ آپ بہت سے لوگ موبائل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ہو سکتا ہے صحیح نظر نہ آ رہا ہو۔ تو یہ آگے ہے، صفحہ نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 19 ہے، اور ہم نے یہ کل پڑھا ہے، پرسوں پڑھا ہے، اور اس کے بعد یہ آ گیا یا بنی اسرائیل اذکروا، جس کے اوپر میرا کرسر ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ یہ دونوں بنی اسرائیل کی بریکٹ اللہ رب العزت نے بند فرما دی، تو یہ بنی اسرائیل کی بریکٹ یہاں پہ آ کے بند ہوگی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ کلمات فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں سے ہم انشاءاللہ پیر سے شروع کریں گے۔ تو یہ ہمارے 7 مضامین الحمدللہ تعالی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے مکمل ہو گئے۔